تو کسان کے بیج بکھیرنے کے بعد کوئی دانہ الٹا پڑا ہوتا ہے، کوئی سیدھا ہوتا ہے، کوئی لیٹا پڑا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ ہر دانے کو آ کر سیدھا کرتا ہے، اس کے منہ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ تو میرے بندے بتاؤ، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس بیج سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ، تم پانی ڈال دیتے ہو، ٹپکا دیتے ہو، یہ بتاؤ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس ناپاک پانی سے انسان جیسے اشرف المخلوقات کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، پھر تم اس پانی کے بارے میں سوچو، غور و فکر کرو جس پانی کو تم پیتے ہو۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُزْنِلُونَ، اس پانی کو بادلوں سے تم نے اتارا یا ہم نے اتارا؟ اگر تم زمین کی جڑوں سے، زمین کی رگوں سے، اس کی تہ سے پانی کو نکالتے ہو تو بتاؤ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، تمہارے اس زمین کے پانی کو اگر زمین کی میں تہ میں لے کے چلا جاؤں کہ نل لگا ہوا ہے 100 فٹ پہ، 200 فٹ پہ، اور میں اس پانی کو 500 1000 فٹ پہ لے کے چلا جاؤں تو مَن یأتیکم بماء معین، کبھی سوچا بھی ہے کہ میرے علاوہ کون ہے جو تمہارے پاس صاف شفاف پانی کو لے کر آئے؟ کہیں ارشاد فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان جن چیزوں کو تو کھاتا ہے پیتا ہے، کبھی بیٹھ کے ان کے بارے میں سوچ، دیکھ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پہلے ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اس پانی کے لیے ہم نے زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو کسی خطے سے چارہ نکالا، وَعِنَبًا، کہیں سے انگور نکالے، وَقَضْبًا، کہیں سے سبزیاں نکالی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، کہیں سے زیتون اور کھجور کو نکالا، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور کہیں سے پھل نکالے، کہیں سے جانوروں کا چارہ نکالا، کیوں؟ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدہ اٹھانے کو۔ کئی بندوں سے سوال کیا، اور قرآن کو جو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن ہم سے یہ پوچھتا ہے، اور اس غور و فکر کے بدلے میں اللہ جل شانہ دل میں یہ ایمان اور یقین عطا فرماتے ہیں کہ اے نبی جی میرے ان بندوں سے پوچھئے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، جو رات تم پہ چھا چکی ہے، جس اندھیرے نے تمہیں ڈھانپ رکھا ہے، اگر ہم اس رات کو کھینچ کر لمبا کر دیں، سرمدن الی یوم القیامہ، کتنا؟ قیامت کے دن تک رات ہی رات رہے، اندھیرا ہی اندھیرا رہے، تو بتاؤ من یأتیکم بالضیاء، میرے علاوہ کون ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی کو لے کر آئے؟ افلا تسمعون،
کہ کیا میری قدرت کی نشانیوں کو تم سنتے نہیں؟ پھر فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار، کہ نبی جی ان سے پوچھئے کہ اگر دن کے اجالے کو میں کھینچ کر لمبا کر دوں، دن ہی دن رہے، سورج سر پہ کھڑا رہے اور قیامت کے دن تک، تو من الہ غیر اللہ، کون ہے میرے علاوہ، یأتیکم بلیل، جو تمہارے پاس اس رات کو لے کر آئے، تسکنون فی، جس میں تم آرام حاصل کرتے ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کی طبیعت میں یہ چیز رکھ دی کہ اندھیرا جتنا زیادہ ہو نیند اتنی پختہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جب رات کو سوتے ہیں تو بتی بجھا دیتے ہیں، تو اپنے بندے کو راحت پہنچانے کے لیے ان کے آرام کے وقت کو میں نے اندھیرے والا بنا دیا، اور میں نے اپنے بندے کی طبیعت میں یہ چیز رکھ دی کہ موسم میں جتنی خنکی اور ٹھنڈک ہو، اس کی نیند اتنی گہری اور مضبوط ہوتی ہے۔ چنانچہ دن کو کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو، رات کو اللہ جل شانہ ٹھنڈک والا بنا دیتے ہیں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے اس کی نیند گہری اور مضبوط ہو۔ تو فرمایا کہ دیکھو میں جواب دیتا ہوں، من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، میں نے اپنی رحمت سے، میں نے اپنے فضل سے تمہارے لیے دن کو بھی بنایا اور رات کو بھی بنایا۔ رات کو کیوں بنایا؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے لا ثمر بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد کسی گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں ممانعت ہے، سوائے دو گفتگو کی، کوئی ٹھیک خالص دینی گفتگو کی جائے یا میاں بیوی کی آپس میں تفریحی گفتگو ہو، اس کے علاوہ گپ شپ ہے یا تھوڑی سی دین کی بات، باقی دائیں بائیں ایران توران کی باتیں، اور میں لا ثمر بعد العشاء، یہ منع ہے۔ صرف یہ دو گفتگویں جائز ہیں۔ علماء نے لکھا کہ 9 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک، اور اس پہ سائنسی تحقیقات بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 3 گھنٹوں میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ 1 گھنٹے کی نیند 4 گھنٹوں کے برابر ہے۔ انسان کے جسم کو، اس کی ہڈیوں کو، آنکھ کی بینائی کو، کانوں کی سماعت کی مضبوطی کو، ذہن کی تیزی کو، جو ایک خاص مادہ چاہیے اور جسم اس کو لیتا ہے، فرمایا کہ وہ وقت ہے 9 سے لے کر 12 بجے تک۔ اگر طبیعت میں یہ اہتمام ہو، پورا ہو جائے گا، لیکن آنکھیں بھی کام کریں گی، کان بھی کام کریں گے، کہ ان 3 گھنٹوں میں 1 گھنٹے کی نیند 4 گھنٹوں کے برابر خوراک فضا سے وصول کرتی ہے، اور 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک 1 گھنٹے کی نیند جسم کو راحت بھی 1 گھنٹے کی دیتی ہے۔ اور کہا کہ گرمی سردی میں 4 بجے کے بعد کا سونا، اب وہ جسم میں لینے کی صلاحیت بند ہو جاتی ہے، اب وہ جسم کو اپنے اندر کے فاسد مادے نکالنے ہوتے ہیں۔ کہا کہ اس وقت آدمی سوتا رہے تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی مشینری رکھی ہے، بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سوچنے کی، چلنے کی، ہڈیاں
ان سب میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی. فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے رات کو بنایا کیوں؟ لتسکنوا فی، تاکہ اس میں تم آرام حاصل کرو، اور دن دیا کیوں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِي، تاکہ تم میرے فضل کو، تاکہ تم روزی کو تلاش کرو. اور یہ سارا کا سارا نظام کیوں بنایا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ازراہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک کو لگا کر ان کو ہلا کر اٹھایا. وہ کہا کہ اٹھ بیٹی فاطمہ، تیرے رب کے ہاں سے روزی تقسیم ہو رہی اور تو سو رہی. ایک صحابی تھے صخر بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی وہ بصرہ میں لگا کرتی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو سامنے رکھا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. اس حدیث کو سامنے رکھ کے میں نے اپنا کاروبار صبح کے وقت میں شروع کیا. اور کاروبار کے لیے صبح کے وقت سے مراد طلوع شمس اشراق کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت دی کہ بصرہ کا سب سے بڑا تاجر مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا. کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سمجھایا. جمعہ نماز سے متعلق عموماً رواج ہے کہ جمعہ نماز پڑھ کے ہم دکانیں بند کر دیتے ہیں، اور قرآن یہ کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم جمعہ نماز ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ، اور پھیل کر وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کچھ اسلاف کے واقعات لکھے کا کہ پورے ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کی برکت ایک حصہ رکھی ہے اور جمعہ نماز کے بعد 9 حصے رکھی ہے. اور کہا کہ ہمارے بہت سارے اسلاف کا معمول تھا کہ جمعہ نماز پڑھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کاروبار کرتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی. تو فرمایا رات دی تاکہ تم آرام حاصل کرو، دن دیا تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو، اور یہ نظام بنایا کیوں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بار بار بولتا ہے اور پھر ان کانوں سے اللہ کی بڑائی کو سنتا ہے اور عملاً اس پہ مشق کرتا ہے کہ کوئی حاجت پڑی فوراً اللہ سے مانگا، تو پھر اللہ جل شانہ یقین کی مایا عطا فرماتے ہیں. اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب دیا جاتا ہے وہ بے قدر عمل نہیں دیا جاتا، بے قدر یقین دیا جاتا ہے. کہ ایک آدمی کا یقین مال دولت عہدہ منصب پہ بنا ہوا اور اس نے تہجد پڑھی 2 گھنٹے، اور ایک آدمی کا یقین اللہ جل شانہ کی ذات عالی پہ بنا ہوا، مادہ اس کے دل میں نہیں، اس نے تہجد کو دیے صرف 10-15 منٹ، تاکہ اس 10-15 منٹ والے کو جو اجر دیا جائے گا وہ 2 گھنٹے عبادت کرنے والے سے کہیں زیادہ. اور دلیل دی
کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے، تابعین سے کہا کہ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں اتنی بڑی بڑی ریاضات کرنے والے، عبادات کرنے والے، جیسے بعد کے زمانے میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو توفیق دی کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، بعض بزرگ ایسے کہ روزانہ دن کو الگ قرآن پاک مکمل کرتے، رات کو الگ مکمل کرتے. تو فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اتنی عبادات نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی تم میں سے کوئی آدمی پہاڑ کے بقدر سونا صدقہ کرے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ایک مد کے صدقے کو، مد کہتے ہیں 3.5 پاؤں کو، اور مطلق کہا چاہے سونا صدقہ کرے چاہے گندم جو کا صدقہ کرے، کہ تم میں سے کوئی آدمی پہاڑ کے بقدر سونا صدقہ کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ایک مد کے صدقے کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان، یقین ان کے دلوں میں پہاڑوں کی جڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا. یہی تو وجہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جب ایک مشہور پہلوان سامنے آیا اور اس نے آپ کو ڈرانے کے لیے تلوار نکالی اور پھر ایک شیشی سے ایک قطرہ زمین پہ ڈالا تو زمین جلنے لگی اور کہا کہ خالد دیکھ، اس سخت زہر سے میں نے اس پوری تلوار کو زہر آلود کر رکھا ہے، تو تمہیں مارنے کے لیے مجھے بڑا وار نہیں کرنا پڑے گا، مجھے صرف یہ تلوار تمہارے جسم سے مس کرنی پڑے گی اور تم مر جاؤ گے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اس سارے شیشی کو میں پی دوں تو پھر بڑا حیران ہوا، تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں. تو اس سے شیشی کو لیا اور پڑھا اس دعا کو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. میں پیتا ہوں اس کو اس رب کا نام لے کر جس رب کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. وہ میری بات کو سن بھی رہا اور میرے دل کی کیفیت کو جانتا بھی ہے. ساری شیشی پی گئے. وہ پہلوان انتظار کرتا رہا، اب گرے کچھ نہ ہوا، آخر کلمہ پڑھ. علماء نے لکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جو عددی اعتبار سے سب سے بڑی جنگ ہوئی وہ جنگ یرموک تھی، جس میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، اور اس میں روم پوری طاقت کے ساتھ آیا. اور یہی وہ جنگ تھی جس کے بعد رومی لوگوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا. تو رومی 10 لاکھ افراد تھے اور ان 10 لاکھ میں 60,000 عرب تھے جو مذہباً عیسائی تھے. اور ان عیسائی عربوں کا بڑا جبلہ بن ایم غسانی، یہ چونکہ مسلمان ہو کے مرتد ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ مسلمان ہوا، طواف کر رہا تھا تو اس کی چادر پہ ایک عام مسلمان کا پاؤں آ گیا تو اس نے زور سے اس کو تھپڑ لگایا
کہ سردار کے پاؤں پہ چادر پہ پاؤں رکھتا ہے. وہ چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ مجھے بدلہ دلوائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ سے کہا کہ دیکھو یا اس کو راضی کرو یا منہ اس کے سامنے کرو جو یہ بھی تمہیں تھپڑ لگائے. بڑا حیران ہوا کہ غسان کے بادشاہ کو یہ تھپڑ لگائے گا. کہا اسلام میں تو مساوات ہے، اسلام میں تو مساوات ہے. اس نے کہا مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دے، اور اسی رات میں یہ اپنے لوگوں کو لے کر نکل گیا تھا اور رومی بادشاہ کے پاس جا کر پناہ لی. تو ان 10 رات میں یہ 60,000 عرب عیسائی تھے جن کا بڑا جبلہ بن اہم غسان تھا، اور رومی فوج کا سردار باہان. جب یہ دونوں لشکر آپس میں مد مقابل ہوئے تو رومیوں نے مشورہ کیا کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے. کہ ان 3,000 عربوں کو شکست عرب ہی دے سکتے ہیں. تو جبلہ بن اہم غسانی سے کہا کہ دیکھو تم 60,000 ہو، تم پہلے ان سے لڑو. اگر تم نے ان مسلمانوں کو شکست دے دی تو مسلمان اب تک جتنے علاقے فتح کر چکے وہ ہم تمہارے حوالے کر دیں گے. دمشق ہے، مصر ہے، حجاز ہے، مکہ ہے، مدینہ منورہ ہے. اور اگر تم شکست کھانے لگے تو ہم تمہارے پیچھے مدد کو موجود ہیں. تو جبلہ تیار ہو گیا. تو تاریخ میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں کو یہ بات پہنچی تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے. ان کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ایھا الامیر، کہ اگر ہم 30,000 نے 60,000 کو شکست دی تو اسلام کی حقانیت ان پہ ظاہر نہیں ہوگی. وہ کہیں گے کہ تکڑا پہلوان 2 کو ہرا دیتا ہے. میری رائے ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں اکیلے خالد کو بھیجیں. یا علماء نے لکھے کہ ایک آدمی کا 60,000 کے مقابلے میں لڑنا عجیب ہے، لیکن اس سے زیادہ عجیب وہ دل کی کیفیت اور یقین ہے جس نے ایک کو 60,000 کے مقابلے پر لڑنے کو تیار کیا. یہ وہ یقین تھا جو حضور علیہ السلام ان کا بنا کر گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے کہ خالد کی 2 تلواریں ان کی 60,000 تلواریں، نہ 2 سے ہوگا نہ 60,000 سے ہوگا. خالد کی 1 زرہ اور ان کی 60,000 زریں، نہ خالد کی 1 زرہ بچا سکتی ہے نہ 60,000 زریں ان کو بچا سکتی ہیں. شکست اور فتح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں. اور اصرار کیا کہ حضرت آپ مجھے اکیلے کو بھیجیں. تو مسلمانوں کا آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اسلام کی حقانیت کے اظہار کے لیے ہم سب کو مقابلے میں نہ بھیجیں، لیکن ایک کو 60,000 کے مقابلے میں بھیجنا یہ بھی صحیح نہیں. تو کھینچتان کے مشورہ طے ہوا کہ 60,000 کے مقابلے میں 60 صحابہ جائیں گے، اور ان 60 صحابہ رضی اللہ عنہ کے چننے کا اختیار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 صحابہ کو چنا. اب صبح جانا تھا. مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ جب یہ واقعہ بیان کرتے تو اس میں یہ بھی کہتے کہ ان 60 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی صبح جنگ ہے رات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں سویا. سب کے سب نے مصلوں پہ اور دعاؤں میں رات گزاری. ہم تو کہتے ہیں نا کہ صبح سفر ہے
رات آرام ہو جائے. جب آدمی پہ جذبہ کسی چیز کا غالب ہو جاتا ہے تو وہ جذبہ اس کو نیند والی راحت دے دیتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے. تو صبح کو جب جنگ ہوئی اور یہ 60 صحابہ ادھر سے 60,000 نکلے تو جبلہ بن ایم غسانی نے آواز دی، صحابہ سے تعارف تھا کہ خالد اب ہم نے صلح نہیں کرنی، اب لڑائی ہوگی. وہ سمجھا شاید 60 صحابہ صلح ہی کے لیے آ رہے ہیں، تو وہیں سے جواب دیا کہ اے رومی کتے، ہم صلح کے لیے نہیں، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں. اور غروب آفتاب سے تھوڑی دیر قبل ان 60 صحابہ نے 60,000 کو شکست دی. اور جب لاشوں کو گنا گیا تو مسلمانوں کے 4 صحابہ شہید ہوئے تھے اور ان کے 4,000 سے زیادہ مارے گئے. میرے محترم بھائی بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابتدائی 10-13 سال گزارے وہ سب کے سب یقین کی محنت پہ گزارے. یقین خراب ہوگا تو آدمی جھوٹ بولے گا، کیونکہ حالات یہ کہیں گے کہ جھوٹ بولوں گا تو بچوں گا، سچ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا. اور یقین صحیح ہے تو دل سے آواز آئے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ پہلے 8-9 سالوں میں نہ ان 5 نمازوں کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے، نہ زکوٰۃ کی موجودہ تفصیل پہلے 8-9 سالوں میں ہے، نہ حج کی فرضیت ہے اور نہ روزوں کی فرضیت ہے. تو بڑی بڑی عبادتیں تو یہی 4 ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. تو جب ان 4 بڑی عبادات کا وجود نہیں تھا تو یہ 8-10 سال کس چیز کی محنت ہوتی رہی. اور کفار جو چڑھتے تھے وہ کس چیز سے چڑھتے تھے؟ وہ یہی جملہ تھا، لا الہ الا اللہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، کہ لوگوں کان کھول کر سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہی لوتھڑا رئیس الاعضاء، پورے کے پورے جسم کا بادشاہ ہے. احکام وہیں سے جاری ہوتے ہیں. وہاں خیال آئے گا ہاتھ کے بارے میں تو ہاتھ حرکت کرے گا، ادھر سے حکم آئے گا کہیں جانے کا تو پاؤں چلیں گے، ادھر سے حکم آئے گا آنکھ کے اٹھنے کا تو آنکھ اٹھے گی، ادھر سے حکم آئے گا زبان کی حرکت کا تو زبان بولے گی. فرمائے یاد رکھو یہ لوتھڑا ایسا طاقتور ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر یہ صحیح تو سارا کا سارا جسم صحیح، اور اگر اس میں بگاڑ آ گیا، خرابی آ گئی تو پھر سارے کے سارے جسم میں بگاڑ آ جائے. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دل سے مراد دل کے اندر کا یقین ہے، کہ اگر یقین خراب ہو گیا تو زبان جھوٹ بولے گی، سودے میں ملاوٹ کرے گا، جھوٹ بولے گا کہ ساری دنیا جو کرتی ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں، پرہیزگار محفوظ کر کے رکھے گا اپنے پاس، بینک میں جا کے سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے گا، علم بھی ہے کہ سود حرام ہے لیکن یقین خراب ہے، یہ پھر بھی کرے گا. علم بھی ہے کہ باپ کی جائیداد میں بہنوں کا حصہ بھی ہے لیکن یقین کی خرابی ہے تو یا انگوٹھے لگوائے گا یا باپ کے مرنے سے پہلے پاؤں دبا کر کہے گے جی ہبہ کر دو.
بچوں کو کیا کر دو؟ ہبہ کر دو. اس لیے کہ انسان میں جو خرابی آتی ہے وہ یقین کی خرابی سے آتی ہے. اگر یقین صحیح ہے تو یہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. یہ رات کو 3 بجے سوئے گا پھر بھی تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اور اگر یقین یہ ہے کہ زیادہ سونے سے نیند پوری ہوتی ہے تو 8 گھنٹے سو کر بھی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یقین یہ بنا ہوا ہے کہ 8 گھنٹے سوؤں گا تو نیند پوری ہوگی. یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ چاہیں گے تو نیند پوری ہوگی. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عطا فرمائی تھی. چنانچہ آتا ہے کہ ایک مہاجری عورت نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی. تو مدینہ منورہ پہنچ گئے. کچھ عرصے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک میت لے کر آئے بچے کی. یا رسول اللہ، اس بچے کا جنازہ پڑھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو میں کہ یہ تو اسی مہاجری عورت کا بیٹا نہیں ہے. جی یا رسول اللہ، اس کی ماں کو اطلاع کی ہے؟ تو اس وقت تک اس کی ماں کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ بیٹے کا یوں اچانک انتقال. تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر اس کی ماں کو بتلاؤ. ماں کے کانوں میں جو ہی بیٹے کی انتقال کی خبر پڑی وہی لگ گئی اللہ سے مناجات میں اور کہا کہ اے اللہ، میں ایک کمزور ناتواں عورت ہوں. میں نے مکہ مکرمہ سے بیٹے کو ساتھ لے کر ہجرت تیری رضا کے لیے کی. اب تو نے مجھ سے میرے بیٹے کو چھین لیا. اے اللہ، مکہ کی کافر عورتیں مجھے تانا دیں گی کہ دیکھ تو نے ہمارے خداؤں کو چھوڑا تو نعوذ باللہ ہمارے خداؤں نے تجھ سے تیرے بیٹے کو چھین لیا. اے اللہ، مجھ میں طاقت نہیں کہ میں ان کے تانوں کو برداشت کر سکوں. تو بتا، تجھ میں تو طاقت ہے کہ میرے مردہ بیٹے کو زندہ کر دے. اے اللہ، میرے مردہ بیٹے کو زندہ کر دے. اے اللہ، میرے مردہ بیٹے کو زندہ کر دے. جس صحابی سے یہ حدیث مروی ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ دوپہر کو غسل دے کر یہ جنازہ ہمارے سامنے پڑا تھا اور رات کو یہی بچہ زندہ حالت میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہا. حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ اسباب کی دنیا ہے، لیکن صرف دنیا کے اسباب اللہ نے تھوڑی دیے ہیں. اللہ نے روحانی اسباب بھی تو دیے ہیں کام بنانے کے. تو جو دنیا کی اسباب ہے اس سے کام کا بننا یقینی نہیں ہے. ڈاکٹر سبب ہے، دوائی سبب ہے، پیسہ سبب ہے. بعض مرتبہ پیسہ بھی آدمی خوب لگاتا ہے، اچھے ڈاکٹر کا بھی انتخاب کرتا ہے، بہترین سے بہترین دوائی بھی دیتا ہے، لیکن مریض پھر بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. کہ دنیاوی اسبابوں سے کاموں کا بننا یقینی نہیں ہے. جو اللہ نے روحانی اسباب دیے ہیں، نماز دی ہے، صدقہ دیا ہے، دعا دی ہے، ان اسباب سے کاموں کا بننا یقینی ہے. تو پھر آج بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حاجت مانگی ہے وہ مل جائے. کہ نہیں، تم نے جو ہی نیت باندھی 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی، تم یقین کر لو کہ تم کامیاب ہو گئے. جو ہی نیت باندھی ہے، ابھی دعا بھی نہیں کی، تم یقین کر لو کہ تمہارا کام بن گیا، تم کامیاب ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت اور پریشانی کے آنے پر اللہ کا حکم متوجہ تھا کہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے یا بندہ میرے غیر کی طرف کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہوتا ہے. تم نے جو ہی نیت باندھی تمہیں اللہ کی طرف توجہ نصیب ہو گئی. بس کام بنے نہ بنے یہ تو اللہ حکمت بہتر جانتے ہیں. کیونکہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم،
کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کو ناپسند سمجھتے ہو، حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سراسر خیر رکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، 1 مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سخت پریشان رہے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پریشان رہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں پہ معاذ اللہ زنا کی تہمت لگی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تو پہلی آیت کے شروع میں کہا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ یہ جو معاملہ پیش آیا، جو تہمت لگی، اس کو اپنے حق میں برا گمان مت کرو، یہ تو سراسر تمہارے لیے خیر تھا، تاکہ منافقین کھل کے آ جائیں اور تہمت کی کیا سزائیں ہیں وہ تمہارے سامنے آ جائیں۔ کہ جی میں نے بہت مانگا، دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی دعا قبول کرتے ہیں جب تک بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے مانگا تو ہے قبول ہوئی نہیں۔ صاف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اور اس وقت تک دعا قبول کرتے ہیں جب بندہ زبان یا دل سے یہ نہ کہہ بیٹھے کہ میں نے مانگا تو ہے پوری نہیں ہوئی۔ دیکھیں ہمارے ذمے مانگنا ہے، نا امیدی نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے غرق ہونے کی بد دعا کی اس کے لیے تو فوراً غرق نہیں ہوا، تاریخ میں آتے ہیں کہ 40 سال بعد غرق ہوا۔ کتنے سال بعد؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال سے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہا ہوں اور ابھی تک قبول نہیں ہوئی، لیکن میں نا امید بھی نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا کیا دعا؟ فرمایا اللہم وفقنی لترک ما لا یعنی، کہ اللہ مجھے لا یعنی کے چھوڑنے کی توفیق عطا کر، کہ بس نفل پڑھے میں کامیاب ہو گیا، اللہ سے مانگوں گا، باقی اللہ بہتر سمجھیں گے کہ یہ چیز ابھی دی جائے یا ابھی نہ دی۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ دعا کی کم قبولیت کیا ہے کہ جو مانگا وہی مل جائے، بڑی قبولیت کیا ہے کہ جو مانگا ہے دنیا میں نہ ملے۔ بہت اللہ سے مانگا کہ اللہ نرینہ اولاد عطا فرما، بڑے بزرگوں سے دعائیں منگوائی کہ اللہ اس کو نرینہ اولاد عطا فرما، صدقے کیے، مل جائے یہ کم قبولیت ہے، نہ ملے یہ بڑی قبولیت ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی جن دعاؤں کو دنیا میں قبول کرنے کے بجائے ان دعاؤں کا اجر آخرت میں رکھا جاتا ہے، تو جب آدمی آخرت میں اس کے اجر کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، تمنا کرے گا۔ حالات آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ آزماتا ہے۔ بیٹا بے ادبی کر بیٹھا، بے روزگار ہے، پریشانی ہے، تو قرآن کہہ رہے ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے گھبراہٹ دے کر، مال کا نقصان دے کر، کبھی تمہارے خاندان میں سے کسی کو مار کر موت دے کر ہم آزمائیں گے تمہیں، لیکن اے نبی جی بشر الصابرین، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے قالوا، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہو گیا، ہم بھی اللہ کے، یہ بھی اللہ کا، یہ چلا گیا، ہم بھی اللہ کی طرف چلے جائیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے لو ان اہل البلاء، دنیا میں جن لوگوں نے تکلیف کی زندگی گزاری، قیامت کے دن جب ان کو اجر دیا جائے گا تو لوگ ان کے ثواب کو دیکھ کر تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہمیں اتنی تکلیفیں دی جاتی کہ مقراض
کینچی سے ہماری کھالوں کو کاٹا جاتا. صبر پہ اتنا ملتا ہے, تکلیف پہ اتنا ملتا ہے. وہ تو اللہ کی طرف استحضار نہیں ہمارا. کہتے ہیں نہ دیدار میں مزہ نہ انتظار میں, جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں مزہ. نہ دیدار میں مزہ نہ انتظار میں, جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں مزہ. کہ اگر لو ہر آن ہر گھڑی اللہ کے ساتھ لگی پڑی ہو تو پھر آدمی کو بندوں سے خفگی نہیں ہوتی کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا. نہیں, اللہ نے اس سے یہ کروایا تاکہ اللہ میرے دل کی کیفیت کو جانے. مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو یوں سمجھاتے تھے کہ لیلا ایک مرتبہ کچھ بانٹنے کے لیے کھڑی ہو گئی, چوری بانٹنے کے لیے کھڑی ہو گئی. تو اصل مجنون بھی سامنے آ گیا لین میں, اور چوری والے مجنون بھی سامنے آ گئے. تو لیلا سب کو دیتی رہی. جب اصلی مجنون سامنے آیا تو اس کا کاسا لے کر بے پٹخ مارا زمین پر, اس کو خالی پھینک دیا. تو اس منظر کو دیکھ کر مجنون رقص میں ہو گیا بے قرار, وہ ناچنے لگا. کسی نے بولا اے مجنون خام, اینجا رقص کا ہے کیا مقام؟ وہ پاگل مجنون, یہ بھی کوئی خوشی کی جگہ ہے؟ تمہیں تو رونا چاہیے کہ جو نکلی ہے ان کو دیا اور جو اصل ہے اس کو کچھ بھی نہیں دیا. تو مجنون بولا تم میں کوئی عاشق نہیں, عاشقوں کے رمز سے واقف نہیں. کس عاشق کے ہوئے ایسے نصیب کہ بلا نازل کرے اس پہ اس کا حبیب. تم میں کوئی عاشق نہیں. دیکھو لیلا نے سب کو عام نظر سے دیکھا, اس کو بھی دیا, اس کو بھی دیا, اس کو بھی دیا, برابر رکھا. لیکن جب مجھے دیکھا تو کہا کہ نہیں, یہ عام نہیں ہے, یہ عام نہیں, یہ خاص ہے. میرے ساتھ خاص معاملہ کیا. اس کو اعتماد تھا کہ اس کو کاسے کو خالی نہیں, زمین پہ بھی دے مارو یہ مجھ سے نہیں کٹے گا. تو یہ جو مجھ پہ حال آیا میرے محبوب نے لایا ہے. کس کی طرف سے آیا؟ تو کون سا عاشق ایسا نصیب والا ہوتا ہے کہ اس کا حال اس کے محبوب کی طرف سے آئے. اب اگر یہ استحضار ہو تو آدمی بیماری کو بھی راحت سے گزارے گا کہ یہ بیماری کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یہ تکلیف ہے یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. فلاں بندہ مجھے گالی دے کے چلا گیا, اس نے نہیں دی, اللہ نے یہ نظام کروایا تاکہ اللہ میرے صبر کو دیکھ, اللہ تعالیٰ میرے صبر کو دیکھ. نظر اللہ کی طرف, نظر اللہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو محنت کی وہ اسی یقین پہ کی کہ دیکھو نہ مال سے کام بنے گے, نہ مال والوں سے, نہ عہدہ منصب سے کام بنے گے, نہ عہدہ منصب والوں سے. کام ایک اللہ بنائے گے. آج تک جو ہوا اللہ نے کیا, جو ہو رہا اللہ کر رہے, اور جو ہوگا اللہ ہی کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق کریں گے. تو دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی نہج دیا. آپ نے لباس کی وضع قطع تک میں نہج دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فکر میں بھی نہج دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین ہر چیز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو دیکھتے چلتے. 400 کلومیٹر کا سفر ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خچر پہ جا رہے اپنے غلام کے ساتھ. تو ایک جگہ بیٹھ گئے تقاضے کے لیے, تقاضا کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے. خادم نے پوچھا کہ حضرت آپ تو تقاضے کے لیے بیٹھے اور بیٹھے اٹھ گئے, تو مجھے تقاضے کی حاجت نہیں تھی, تو پھر بیٹھے کیوں؟ کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا
تو اس جگہ حضور علیہ السلام تقاضے کے لیے بیٹھے تھے. مجھے حاجت تو نہیں تھی لیکن میرے محبوب کی سنت تو تھی. آگے ایک درخت آیا اور درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی نہیں تھی لیکن پھر بھی سر کو یوں جھکا لیا. تو خادم نے کہا آپ نے تو سر کو ایسے جھکایا جیسے ٹہنی نیچے کو جھک رہی ہو اور ٹہنی تو نیچے کو جھکی ہوئی ہے نہیں. کہ میں نے جب حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تھا تو یہی درخت جس کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی, آپ نے ٹہنی سے بچنے کے لیے سر کو جھکایا تھا. آج ٹہنی تو جھکی ہوئی نہیں ہے لیکن میرے محبوب کی سنت تو ہے, میں نے اس لیے اپنے سر کو جھکا دیا. اتنا حضور علیہ السلام کی مزاج کی رعایت رکھتے تھے کہ آپ باہر گئے, آپ نے ایک 2 منزلہ مکان دیکھا تو آپ نے پوچھا کس کا ہے, تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں انصاری صحابی کے. بس دوسرے موقع پہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, سلام کیا, حضور علیہ السلام کی خفگی کو محسوس کیا, بہت پریشان ہو گئے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھی کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو میں اپنے سے رنجیدہ پا رہا ہوں کہ اس طرح باہر گئے تھے اور تمہارا 2 منزلہ مکان تھے. تو فوراً گئے, یہ نہیں کیا کہ اوپر والی منزل گرا دوں, اوپر والی بھی گرائی, نیچے والی بھی گرائی, ملبے کو بھی صاف کیا کہ جس چیز پہ حضور علیہ السلام کی نظر ناپسندیدگی کی پڑ چکی ہے بس. اور پھر حضور علیہ السلام کو آ کر بتایا بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نکلے اور دیکھا تو میں کہ یہ کیا ہوا, کہ یا رسول اللہ وہ صحابی آئے تھے, آپ کی خفگی کو محسوس کیا, ہم نے بتایا تو اس نے ملیہ میٹ کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سب سے برا پیسہ وہ یہ جو تعمیر پہ لگایا جائے مگر یہ کہ اشد ضرورت کا ہو. آج ہم جائیں دیکھیں کہ ایک بیت الخلاء پہ ہم کتنا لگاتے ہیں, ایک بیت الخلاء پہ ہم کتنا. غالباً ایک بادشاہ کے بارے میں آتے ہیں کہ بہلول کے زمانے کا, اس نے رقبہ جو ہے نا 300 سال کی لیز پر دیا. اب بہلول نے اعلان کیا بازاروں میں کہ ملک الموت بادشاہ کے پاس آئے تھے اور ان سے کہہ کر گئے کہ 300 سال تک تو میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا. بادشاہ نے بلایا کہ تو کیسے میرے متعلق چوکوں پہ باتیں کر رہے کہ ملک الموت نے مجھے 300 سال کی گارنٹی دی ہے. بادشاہ سلامت میں نے دیکھا کہ آپ نے 300 سال کا جو معاہدہ کیا ہے تو آپ کو تو 300 سال زندہ رہنے کی کیا ہے جی امید ہے. میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں, انہی چیزوں سے محبت ہو جس سے حضور علیہ السلام کو محبت تھی. حضور علیہ السلام کے لباس کو دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاقتہ کو دیکھیں, آپ نے معمولی چیزیں بھی بتائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں ہیں, آپ نے ہمارے ایک چھوٹا نابالغ بچے کو دیکھا, اس کے سر کے بال قزا کی حالت تھے. قزا کہتے ہیں کہ سر کے ایک حصے کے بال زیادہ کاٹنا اور دوسرے حصے کے بال کم کاٹنا, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں فوجی کاٹتے ہیں, یا آگے سے پف ہوں اور پیچھے سے چھوٹے ہوں, یا کانوں کے اوپر سے چھوٹے کر دیے آگے پیچھے, اس کو کہتے ہیں قزا. کانہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزا, اس کو دیکھ کر حضور علیہ السلام منع کر گئے کہ بالوں کی یہ شکل کہ کہیں بڑے کہیں چھوٹے یہ جائز نہیں. ایک ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر بیت المقدس کی فتح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. 6 مہینے تک محاصرہ رہا, فتح نہیں ہوا. تو پادریوں نے کہا کہ تمہارا امیر آ جائے ہم اس کو دیکھتے ہیں, اگر اس میں وہ علامات پائی گئی جو ہماری کتابوں میں ہیں تو ہم بغیر لڑائی کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے.
تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے اس وقت غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری مہارت کو پکڑ کر پیدل چلنے کی. انہوں نے یہ بھی دیکھا. اب صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین یہ رومی عیسائی لوگ ظاہری دبدبہ سے ذرا روک کھاتے ہیں, آپ ذرا لباس بھی اپنا بدل لیں اور سواری بھی اپنی بدل لیں. آج کل بعض جگہ دیکھا جاتا ہے نا, آدمی ولیمے پہ جاتے ہیں تو واسکٹ کسی اور سے مانگ کے جاتے ہیں. حدیث میں اس کو جھوٹ کا لباس کہا گیا. حدیث میں صاف آتا ہے, بڑی سخت وعید ہے کہ جو آدمی ایک مالی حیثیت کا ہے نہیں لیکن دوسروں سے مانگ کر وہ دکھاتا ہے, فرمایا کہ اس نے جھوٹ کا لباس پہنا. تو کہا کہ امیر المؤمنین ذرا سواری بھی بدل لے, لباس بھی بدل لے. آپ نے جب سب کا مشورہ آیا تو لباس بدلا, سواری بدلی کہ میں ان کی طرف جاتا ہوں. تو جو ہی ایک دو قدم گھوڑے نے اٹھائے تو وہ بلکنے لگا. عمر رضی اللہ عنہ فوراً نیچے آ گئے اور فرمایا کہ کننا اذل الناس, ہم عرب لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل تھے. اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی ذریعے سے دی. اب لو طلبنا العزت بغیر ما اعزنا اللہ لاذلنا اللہ, آج اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے. فرمایا کہ میری اپنا سواری لاؤ اور میرا اپنا لباس لاؤ. اب اس اپنا پرانا لباس پہنا سامنے آئے تو پادریوں نے دیکھ کہا کہ یہ ساری علامات پائی جا رہی. قریباً 13 علامتیں تھیں, ایک علامت ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ جو آدمی اس کو فتح کرنے آئے گا اس کے کپڑوں پر 17 پیون لگے ہوں گے. ہم نے جتنی نظر ماری ہے تو آپ کے کپڑوں پہ ہمیں 16 پیون نظر آ رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں ہاتھ اوپر کیا تو یہاں ایک چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا. کپڑے اون کے ہوتے ہیں اور پیوند کس کا ہے جی؟ چمڑے کا. تو چابیاں بغیر لڑائی کے ان کے حوالے. میرے محترم بھائی دوستو اور بزرگوں, اللہ نے عزت اسلام ہی میں رکھی ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, کہ جو آدمی عزت کا طالب ہو تو پھر اللہ ہی کے پاس ساری عزتیں ہیں. انا العزیز من اراد العزت دارین فلیطع العزیز, کہ میرے بندو میں غالب ہوں, میں عزت والا ہوں. جس آدمی کو دنیا اور آخرت دونوں کی عزت مطلوب ہو تو اس کو چاہیے کہ آسمان والے عزیز کی اطاعت کرے. اور پھر میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں, دیکھیں اس زندگی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں علم کی دولت دی. اور علم کو اللہ نے اتنا مقام بخشا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی جیسے چاند کی فضیلت تاروں پر. اور ایک حدیث میں فرمایا جیسے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر. تو ایک مکمل عالم بننا بڑے خوش نصیبی ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کن عالمن, ہو سکے تو مکمل عالم بنو, اگر نہیں ہو سکتا تو متعلمن, پھر طالب علم بن جاؤ. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. چوتھے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. چوتھے نہ بننا ورنہ ہلاک. تو یہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعا کو سیکھنا یہ علم کی طلب ہے. مسئلہ پوچھنے کے لیے جانا یہ علم کی طلب ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کو طلب علم میں موت آئی تو قیامت کے دن اس کے اور انبیاء کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا. تو جو بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا تھا اور گھر آنے سے پہلے مر گئے, اس کی بھی یہ فضیلت ہے. اس لیے صبح سے شام تک ہم سوچیں, رات کو مراقبہ کریں کہ آج میں نے کون سی نئی علم والی بات حاصل کی.
اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگائے رکھیں۔ دیکھیے زبان سے تو ذکر ہوتا ہے، اور ذکر کے معنی پڑھنے کے نہیں ہے، عربی میں ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو۔ دل میں اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا استحضار۔ اب ایک آدمی بازار میں جا رہا، آنکھ اٹھا کر اور زبان سے پڑھ رہا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ ذاکر نہیں ہے، یہ ذاکر نہیں۔ اور ایک آدمی بازار سے خاموش ہے لیکن آنکھیں جھکا کے جا رہا، یہ فرمایا ذاکر ہے، یہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت کا محل کیا تھا بازار میں؟ آنکھوں کو جھکانا۔ ایک آدمی جیسے صدقے خیرات کر رہا، تلاوت کر رہا، کسی نے پوچھا کہ چیز جاپانی ہے تو جاپانی چیز ہے نہیں، اور کیا کرے ہاں جی جاپانی ہے، اور قرآن پڑھ رہا تو یہ ذکر نہیں کر رہا، ذکر نہیں کر رہا۔ یہ تو استحضار ہو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، اور میرے اللہ میرے دل کے حالات کو جانتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بندوں کے حقوق بھی بتلائے اور کر کے دکھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس مسلمان کے قدم اٹھے اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے، فرمایا کہ یہ وہ قدم ہے جن قدموں کو اللہ اس دن جمائے گا جس دن کوئی قدم جم نہیں سکے گا۔ اس لیے دنیا کی طرف نہ ہو کہ جو مجھے کچھ مل جائے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ بڑی آسان مبارک اور نماز سجدے کی موت عموماً ان لوگوں کی آتی ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے مفت میں وقف کر دیں۔ مفت میں کیا کر دیں؟ وقف کر دیں۔ جرگے میں 3 گھنٹے لگا دیے، کیوں؟ یار ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں لگے رہتے جب بندہ دوسرے کی مدد میں لگا ہوا۔ اس لیے دن رات کوشش کرے کہ میں کسی نہ کسی کے کام آ جاؤں، میں کسی نہ کسی کے کام آ جاؤں۔ ان قدموں کو اللہ اس دن جما دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتے ہیں کہ جب ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا باوجود کوشش کے، تو پھر اپنے مسئلے کو چھوڑ کر دوسروں کے کام میں لگ جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ میں فلاں کے کام میں لگ رہا ہوں، اپنے کام میں کس کو لگا رہا ہوں؟ اللہ کو، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اللہ بندے کی مدد میں لگ جاتے جب بندہ دوسرے کی مدد میں لگا ہوا۔ اور نرم لہجہ ہو، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، احسان نہ جتلائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ پاک کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا۔ ان میں ایک تو وہ آدمی جس کی لنگی یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہو، اور ایک وہ آدمی جو اپنا سودا بیچتا ہے جھوٹی قسم کھا کر، اور ایک فرمایا المنان جو بندہ اپنا احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تو آپ کے ساتھ یہ بھی کیا تھا۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ بندوں کی خدمت سے ملتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اوروں کے کام آئے، جو اوروں کے کام، اور ہر کام سے پہلے استحضار ہو کہ یہ میں کام کس کے لیے کر رہا ہوں۔ تھوڑا سوچیں کہ میں نے یہ نیکی کی، میں نے لوگوں کو بتلا دیا، لوگ کیا دیں گے؟ کچھ دیں گے؟ کہ نیکی کی ہوا نکل جاتی ہے جب آدمی نیکی اوروں کو بتا دیتا ہے۔ اور بات ایک آتا ہے کہ یہ جو بزرگوں سے کرامات صادر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہیں، یہ ان بزرگوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے جن کی ایسی نیکیاں ہوں جو ان کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق کا جو جدہ تھا، علماء کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نیکیاں سب سے زیادہ، لیکن اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے جو اپاہج لوگ تھے ان کی خدمتیں تقسیم کی اور ہر خادم کی تنخواہ بھی مقرر کی۔ تو میں نے رجسٹر میں دیکھا تو ایک بڑھیا رہ گئی تھی،
نابینا تھی، گھر میں اپاہج تھی، تو میں خوش ہوا کہ چلو اس عورت کی میں خدمت کروں گا اور بتاؤں گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تنخواہ بھی نہیں لوں گا۔ جب میں فجر پڑھ کے اس کے گھر گیا تو دیکھا گھڑا بھرا ہوا ہے، جھاڑو بھی دیا ہوا ہے، اور جو بیت الخلاء نمونہ جگہ ہوتی تھی وہاں سے پاخانہ اٹھا کر بھی صاف کیا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا اما جان یہ کون آتا ہے؟ تو بیٹا میں تو نابینا ہوں، ایک آدمی آتا ہے اور یہ ساری خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے گیا، پھر بھی خدمت ہوئی پڑی ہے۔ تیسرے دن عشاء کی نماز پڑھ کے میں چھپ کے ٹھہر گیا، تو بالکل سناٹا ہو گیا۔ میں نے دیکھا دور سے ایک آدمی آ رہا ہے جوتے اٹھا کر، جب قریب ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو میں کہا اچھا آپ تھے، لیکن امیر المؤمنین یہ بتائیں کہ آپ ننگے پاؤں کیوں آ رہے ہیں، جوتا پہن کے کیوں نہیں آ رہے؟ تو عمر ایک تو اس لیے کہ میری جوتوں کی آہٹ سے، جوتوں کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند خراب نہ ہو، اور دوسرا عمر بھائی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے مسجد میں قالین دے گا، بڑی کوشش کرے گا، 5 سال تک کسی کو نہیں بتایا، 5 سال کے بعد وہاں نماز پڑھتے دوست کے ساتھ، کیسی قالین اچھی تھی؟ ہاں بہترین تھی ماشاءاللہ، بس بندے کو اللہ نے توفیق دی تھی، یہ بندے نے دی ہوئی ہے۔ کسے دی ہوئی ہے؟ ہاں۔ یہ مینار دیکھ رہا اچھا ہے؟ ہاں، تو یہ بندے نے بنوایا، ماں باپ کی سارے ثواب کی تھی۔ شیطان خوش ہوتا ہے، بغلے بجاتا ہے کہ میں نے اس کی نیکی ضائع کر دی۔ اس لیے کوشش کرے روزانہ ایک نیکی تو کم از کم ایسی ہو جو موت تک کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ جو صفات ہیں، یہ صفات امت میں چلنے پھرنے سے آئیں، امت میں چلنے پھرنے سے آئیں۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی صفات کو پوری دنیا میں بکھیر دیا ہے، کہ ایک جگہ بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں آئیں گی، ہر علاقے میں الگ الگ صفات موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ پورے مخلوق میں پھیل پڑو، پوری دنیا میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں انتظار میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام جیسے میں نے عرض کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ بال، لباس، کھانا پینا سنت کے مطابق ہو، تو سوچ بھی کس کی ہو؟ حضور علیہ السلام جیسی ہو، کہ اللہ میں وہ فکر اور وہ غم عطا فرما جو فکر اور غم حضور علیہ السلام کو تھا۔ وہ کیا کہ یہ دین سارے کے سارے عالم میں کیسے پھیل جائے، اس فکر والا مدینے سے دور رہ کے بھی مدینے سے قریب ہے، اور یہ فکر نہ ہو تو مدینے میں رہ کر بھی آدمی مدینے سے کیا ہے جی، دور ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، اپنی زندگیوں کو وقف کریں اور نیت کریں کہ میں تاجر بعد میں، زمیندار بعد میں، سب سے پہلے اللہ کا بندہ اور حضور علیہ السلام کا امتی، اور آپ علیہ السلام کی اس محنت کا ذمہ دار۔ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ؟ اس کے لیے گزارش ہے، ہمارے حضرات فرماتے کہ دیکھیں زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا، ماحول میں جانا پڑے گا۔ تو جن حضرات کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو سب سے پہلے 4 ماہ لگا کر اس مبارک محنت کو سیکھیں اور نیت کریں کہ سارے عالم میں ہم نے پھرنا ہے۔ تو گزارش ہے کہ ماشاءاللہ جو احباب نقد چلے کے لیے، نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہے، وہ احباب اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، ہمت فرمائیے ماشاءاللہ، ہمت فرمائیے۔